الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجرات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله العظيم. وعن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني آمركم بخمس، وفي رواية: الله أمرني بهن: بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. رواه الإمام أحمد والإمام الترمذي رحمهما الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام. اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آج کی گفتگو کا موضوع بہت اہم بھی ہے، بہت نازک بھی ہے، سینسٹیو ایشو ہے. ویسے تو دنیا میں بہت عرصے سے مستشرقین کا یہ اعتراض رہا ہے مسلمانوں پر کہ ان کی کتاب جو ہے وہ جنگ و جدل کی طرف دعوت دینے والی ہے. ایک زمانے میں کلکتہ ہائی کورٹ نے بھی یہ مشورہ دیا تھا کہ قرآن کو ضبط کر لیا جائے، اس لیے کہ یہ جنگ و جدل کی طرف رہنمائی کرنے والی، ترغیب دینے والی کتاب ہے. اور ایک دور میں وزیر اعظم انگلستان گلیڈسٹون، اس نے انگلستان کی پارلیمنٹ میں قرآن کا نسخہ لہرایا تھا کہ جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود ہے امن قائم نہیں ہو سکتا. پھر اس وقت دنیا میں
جو سیاسی اتار چڑھاؤ کے باعث اور ایک فریق کی جانب سے جبر، تشدد، ناانصافی کی اور ظلم کے باعث ایک رد عمل پیدا ہوا جس نے دہشت گردی کی شکل اختیار کر لی. یہ دہشت گردی ایک رد عمل ہے، ایک مسلسل ظلم کا، ایک عظیم ظلم کا، ناانصافی کا. آج اس کو جہاد کے نام سے چونکہ دنیا پکار رہی ہے تو جہاد کو نہایت بدنام لفظ بنا دیا گیا. اس میں جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، دشمنوں کا حصہ تو ہے ہی، دشمن کا کام تو یہی ہے. بڑا پیارا شعر ہے، فارسی کا ہے، نیش اقرب ناز پہ کین است، اقتضائے طبیعتش این است. بچھو جو ڈنک مارتا ہے تو وہ کسی کینے کی وجہ سے، کسی بغض کی وجہ سے، کسی دشمنی کی وجہ سے نہیں مارتا. اس کی تو طبیعت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ ڈنک مارے. تو دشمنوں کی تو طبیعت کا تقاضا ہے کہ وہ اسلام کو بدنام کرے، جس شکل میں بھی ان کے لیے ممکن ہو. لیکن آج میں آپ کے سامنے جو بات رکھنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کی اساس اور بنیاد خود ہم نے فراہم کر دی. وہ کیا غلط فہمیاں ہیں جو ہم نے خود پیدا کی اور اس کے دشمن نے فائدہ اٹھایا. ان کو بیان کرنے سے قبل میں ہمارے دین میں جہاد فی سبیل اللہ کی جو اہمیت ہے اسے عضو قرآن اور عضو حدیث نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام آپ کے سامنے رکھوں. ایک آیت سورہ الحجرات کی کل ہمارے زیر بحث رہی. سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 14 میں قرآن مجید میں یہ اہم ترین مقام ہے اس اعتبار سے کہ ایمان اور اسلام کو جدا کر دیا گیا. ایک گروہ کے دعوی ایمان کی نفی کی گئی بڑی تاکید کے ساتھ. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا. یہ بدو کہہ رہے ہیں، دعویٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. نبی کہہ دیجئے تم ہرگز ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. اپنے آپ کو دھوکہ مت دو. ڈونٹ ڈیسیو یور سیلف. تم یہ کہہ سکتے ہو صرف کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اسلام لے آئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو گویا کہ اسلام کچھ اور ہے، ایمان کچھ اور ہے. پوری آیت کا ترجمہ نہیں کر رہا اس لیے کہ طویل مضمون ہے، مجھے آگے تک پہنچنا ہے. اب اس سے خود بخود ایک سوال پیدا ہوا کہ ہمیں بتایا جائے پھر مومن کون ہوتا ہے، کیا شرائط ہے، کیا پری ریکوزٹس ہیں جن کو پورا کرے تو اللہ ہمیں مومن تسلیم کرے گا. تو ربط کلام کے اعتبار سے یہ اس پہلو سے قرآن مجید کا اہم ترین مقام ہے کہ ایمان کی ایک جامع و مانع تعریف ایک آیت میں پیش کر دی گئی. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. مومن تو صرف وہ ہے. یہ اسلوب حصر ہے اور میں کل بیان کر چکا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے. مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہ پڑے. ان کا یہ ایمان یقین قلبی والا ایمان، پرسنل کنوکشن والا ایمان، ایک ریشیل کریڈ نہ ہو، ایک قومی عقیدہ نہ ہو، بلکہ ذاتی تیقن کے ساتھ ہو، اذعان کے ساتھ ہو، یقین کے ساتھ ہو.
یہ تو شرط اول ہوئی. اور دوسری شرط کیا ہے؟ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جہاد کریں اللہ کی راہ میں اور کھپائیں اس میں اپنے مال بھی اپنی جانیں بھی. اولئک هم الصادقون، صرف یہی لوگ سچے ہیں اگر یہ کہیں کہ ہم مومن ہیں. تو شروع میں بھی کلمہ حصر انما، اور آخر میں بھی اسلوب حصر اولئک هم الصادقون. یوں سمجھئے کہ ادھر بھی بریکٹ ادھر بھی بریکٹ. اس بریکٹ کے اندر جو ہے ایک مومن کی تعریف ہے کہ اس کے اندر دو اوصاف لازم ہیں، اور کل میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ ان 5 اوصاف پر مستزاد ہوں گے، اضافی ہوں گے، جو اسلام کے لیے لازم ہے. بني الاسلام على 5: شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. 5 ارکان تو اسلام کے ہو گئے، 2 مزید رکن اس میں شامل ہوں گے تو وہ ایمان کی تعریف مکمل ہوگی. شہادت وربل اٹیسٹیشن کے ساتھ یقین قلبی، اور نماز روزہ حج اور زکوٰۃ کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ. یہ جہاد فی سبیل اللہ گویا کہ ایمان کا جزو لازم ہے، جزو لازم ہے، جزو لازم. گویا کہ نتیجہ کیا نکلا؟ جس کی زندگی میں جہاد فی سبیل اللہ نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں. کتنی اہمیت ہوئی جہاد فی سبیل اللہ کی. دوسرا مقام سورہ صف کی آیات 10 اور 11. 10ویں آیت میں ایک سوال پوز کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے دارو. یہ میں عرض کر چکا ہوں کل، ایک ایمان ہے قانونی ایمان، ایک ہے حقیقی ایمان. یہاں بھی وہ بات واضح ہو جائے گی. اے وہ لوگوں جو قانونی ایمان کے دائرے میں آ گئے ہو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. دلیل کہتے ہیں وہ شے جو رہنمائی کرے. کیا میں رہنمائی کروں تمہاری؟ هل ادلکم علی تجارۃ، ایک ایسے کاروبار کی جانب جس کا منافع اتنا بڑا ہو کہ دردناک عذاب سے چھٹکارا دے دے. یعنی صرف قانونی ایمان میں آنے سے آپ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ جہنم سے چھٹکارا ہو جائے گا. آپ کو ایک کاروبار کرنا پڑے گا. اب دیکھیے یہ قرآن کا اسلوب ہے، انسانی ذہن کے قریب ترین آ کر بات. تجارت کس کو معلوم ہے؟ تجارت میں کچھ پونجی ہوتی ہے، سرمایہ، اور کچھ محنت ہوتی ہے. پونجی کم ہے تو محنت زیادہ. تھوڑے سے پیسے منڈی سے پھل خریدے ہیں، 200-300 روپے کا پھل خریدا، اب اپنے سر کے اوپر لے کر گھوم رہا ہے، بیچ رہا ہے، شام تک 40-50 روپے بنا لے گا. کم پونجی محنت زیادہ، زیادہ پونجی محنت کم. ذرا زیادہ پونجی ہوئی ریڑھی خرید لے گا، اور زیادہ پونجی ہوئی کوئی کھوکھا لگا لے گا، اور زیادہ پونجی ہوئی دکان کھولے گا، اور زیادہ ہوئی امپورٹ ایکسپورٹ کرے گا. لیکن سرمایہ اور محنت، سرمایہ اور محنت ساتھ ساتھ چلے گی. تو اب ایک ایسی تجارت جو جہنم سے چھٹکارا دے دے. اور آپ ایمان کی حقیقت میں سمجھ چکے ہیں کہ جب تک یہ حال نہ ہو کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اس وقت تک سیدھے راستے پر آپ چل ہی نہیں سکتے. ایمان بالآخرت جو ہے وہ عمل کے اعتبار سے اہم ترین ایمان ہے. اب اگر تم چاہتے ہو آخرت میں جہنم سے رہائی تو ایک کاروبار کرنا پڑے گا.
کیا تمہیں بتاؤں؟ پھر جواب خود دے دیا۔ یہ ایک بڑا فطری طریقے تعلیم ہوتا ہے کہ پہلے استاد کوئی سوال کرے تاکہ طلبہ کے ذہن کھلے، خود سوچے، خود غور کرے، پھر جواب دے۔ یہ اسلوب قرآن میں بھی بہت آیا، حدیث میں بھی بہت آیا، بہت آیا۔ تو اب اس کے بعد جواب خود دیا، تؤمنون باللہ ورسولہ، پھر وہی بات آ گئی نا، یا ایھا الذین آمنوا سے تو بات ہو رہی ہے، ان سے کہا جا رہا ایمان لاؤ اللہ پر جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ وہی دو ایمان جو میں نے کل کہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان کے دعوے دارو ایمان لاؤ اللہ پر جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ تو یہاں پر بھی پہلی شرط کیا ہو گئی؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اور دوسری وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے، پونجی سے، سرمایہ سے، اور اپنی جانوں سے، محنت سے، مشقت سے، تکلیفوں سے، یہاں تک کہ جان دے کر۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ کیا نتیجہ نکلا اس کا؟ جہاد فی سبیل اللہ نہیں تو نجات جہنم سے ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ دو مقامات میں نے آپ کو اس لیے بتائے کہ جہاد کی اہمیت جو دین میں ہے وہ ہم پر واضح ہو۔ جہاد فی سبیل اللہ نہیں تو ایمان ہی نہیں، جہاد فی سبیل اللہ نہیں تو جہنم سے چھٹکارے کی کوئی صورت ہی نہیں۔ اگر آپ ذہنوں میں لیے بیٹھے ہیں کچھ اور تو قرآن مجید کی روح سے تلک امانیہم، یہ ان کی اپنی خواہشات ہیں، من گھڑت خیالات ہیں، من گھڑت عقیدے ہیں جو بنا لیے ہیں، انگریزی میں کہیں گے وشفل تھنکنگ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایمان ہوگا تو جہاد فی سبیل اللہ لازماً ہوگا، اور نجات چاہتے ہو تو جہاد فی سبیل اللہ لازم کرنا ہوگا۔ کس قدر آپ سوچئے کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹس ہیں یہ، کس قدر واضح کھلے۔ لیکن اب سوچئے اس جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں مغالطے جو ہم نے پیدا کیے وہ کیا ہے؟ نمبر ایک تو یہ کہ ہم نے جہاد اور قتال کو مکس کر دیا۔ جہاد کے معنی جنگ نہیں، یہ اتنی بڑی غلطی ہے، اتنی بڑی غلطی ہے کہ اغیار کی ساری جو غلط فہمی وہ یہاں مبنی ہے۔ قرآن کی اصطلاح ہے قتال فی سبیل اللہ، اسی سورہ صف میں فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، کل 14 آیات ہیں، لیکن جہاد اور قتال فی سبیل اللہ پر یہ قرآن کی جامع ترین صورت ہے۔ پہلے رکوع میں قتال کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی راہ میں جنگ، اور کہا جا رہا ہے اللہ کی محبوبیت کا مقام صرف انہی کو حاصل ہوگا جو اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے۔ تو قتال فی سبیل اللہ بھی قرآن کی اصطلاح ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ بھی قرآن کی اصطلاح ہے۔ سورہ صف میں دونوں آ گئی، ایک دوسرے کے تقابل میں آ گئی۔ میں نے کل کہا تھا یہ 3 جوڑے ہیں، مومن مسلم، یہ مترادف بھی ہیں، ہم مانی بھی ہیں۔ اگر یہ علیحدہ علیحدہ آ رہے ہوں تو مومن اور مسلم کے ایک ہی معنی ہو جائیں گے، جب سامنے آمنے آئیں گے تو جدا معنی ہوں گے۔ اذا اجتمعا تفرقا واذا تفرقا اجتمعا، اور جو چیز متفق علیہ ہے علماء میں وہ کیا ہے؟ مسلم عام ہے، مومن خاص ہے۔ ہر مومن تو لازماً مسلم ہے، ہر مسلم لازماً مومن نہیں ہے۔ جیسے کہ آج بھی میں نے تلاوت کی آیت آپ کو سنائی،
قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. تم ایمان ہرگز نہیں لائے، یوں کہہ سکتے ہو ہم اسلام لے آئے. تو مسلم تو ہو، مومن نہیں ہو. لیکن جو مومن ہو جائے گا وہ مسلم لازمن ہوگا. اسی طرح کی دو اصطلاحات ہیں، نبی اور رسول. رسول خاص ہے، نبی عام ہے. ہر رسول تو لازمن نبی ہے، ہر نبی لازمن رسول نہیں ہے. اسی طرح جہاد اور قتال، ہر قتال تو لازمن جہاد ہے، ہر جہاد قتال نہیں ہے. تو یہ دو مستقل اصطلاحات ہیں قرآن کی. ہم نے ان کو گڑبڑ کر کے بہت بڑی غلطی کی، علمی غلطی کی. اب اس کے جو تباہ کن نتائج نکلے وہ کیا ہے؟ جنگ ہر وقت تو ہوتی نہیں، لہذا جہاد کوئی مسلسل فینومینن نہیں رہا. اور جنگ کے لیے جتنے آدمی درکار ہیں، مثلاً جب حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالی عنہ جہاد ہو رہا تھا، ایران کے محاذ پر بھی اور شام کے محاذ پر بھی، تو محاذ سے آئی بات، ڈیمانڈ آئی کہ 10,000 آدمی اور بھیجیے جلدی سے. اب اعلان کیا گیا 10,000 آدمی نکل آئے تو باقی گھر میں سوئے. اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ. یہ فرض عین نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے جانا ضروری ہے. 10,000 آدمی مانگے، 10,000 نکل آئے، باقی آرام سے گھر میں سوئے. ان پر کوئی گناہ نہیں، کوئی جناح نہیں. لہذا جہاد ہماری زندگیوں میں مستقل نہ رہا اور فرض عین نہ رہا، بات ختم ہو گئی. جہاد کی اہمیت کیا ہوئی؟ جسے انگریزی میں کہتے ہیں بیک برنر، کہیں طاق میں رکھ لیا گیا ہے اس کو. ہماری دینی سوچ کا جزو لازم تو رہا ہی نہیں جہاد. جبکہ جو میں نے آپ کو بتایا، جہاد نہیں تو ایمان نہیں، جہاد نہیں تو نجات نہیں. چھٹی چھٹی. اچھا، دوسری غلطی کیا ہوئی اس میں، اور وہ سب سے خوفناک ہوئی؟ اگر کوئی مسلمان بادشاہ زانی ہے، شرابی ہے، بدماش ہے مسلمان، وہ اپنی مملکت کی توسیع کے لیے کسی غیر مسلم ملک پر حملہ کرتا ہے، نیت اس کی کیا ہے؟ میری ریونیوز بڑھ جائے، مجھے مالیہ زیادہ ملے، میں زیادہ بڑا محل بنا سکوں، زیادہ عیش کر سکوں، اپنے حرم میں اور ہزاروں کنیزیں لا کے شامل کر سکوں. اس کو بھی کہہ دیا جہاد فی سبیل اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. اب جہاد کا لفظ بدنام نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو جو بدنامیاں آئی ہیں یہ خود کردہ ہے. ہم نے غلطیاں کی ہیں اور جہاد کے لفظ کا غلط استعمال کیا ہے. آج بھی ہو رہا ہے، میں بتاؤں گا بعد میں آپ کو آج کی صورت کیا ہے. یہ تو میں نے ذکر کیا جب سلاطین ہوتے تھے مسلمان، ان کی حکومتیں ہوتی تھی، آپس میں بھی لڑتے تھے، مسلمان مسلمانوں کے خلاف لڑتے تھے. اب کس کے جنگ کو جہاد کہا جائے؟ بابر آیا تھا، ابراہیم لودھی کو شکست دی تھی، مجاہد کون تھا ان میں سے؟ بابر تھا کہ ابراہیم لودھی تھا؟ لیکن دونوں طرف وہ جہاد فی سبیل اللہ کے الفاظ کہیں گے تاکہ اپنے جو سپاہی ہیں ان کا مورال بلند ہو، ہم جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں. تو یہ غلط مس یوز ہوا ہے جہاد کی اصطلاح کا، جس کی بنا پر کہ دنیا کو پھر اس اصطلاح، مقدس اصطلاح، اس کو بدنام کرنے کا موقع ملا ہے. اب سمجھیے کہ جہاد کے معنی کیا ہے. دیکھیے وہی بات جو پرسوں میں نے عرض کی تھی، عربی زبان کے 99,999 فی لاکھ الفاظ وہ ہیں جن کی ایک سے حرفی روٹ ہوتی ہے. جیسے میں نے بتایا تھا، علم سے عالم، معلوم، علامت، علامہ، متعلم، معلم، سینکڑوں لفظ بن جائے. امن، ایمان،
مومن مامن، امن کی جگہ مامن، جہاں امن میں میسر آ جائے، آمن جو امن میں ہے. اب یہ امن سے لفظ بن رہا ہے. اسی طرح سے حرفی روٹ ہے جہد. جہد کے معنی کوشش کون نہیں جانتا. یہ جہد جو ہے یہ یک طرفہ عمل ہے. آپ کوشش کر رہے ہیں کسی کام کے لیے، اس میں آپ محنت کر رہے ہیں، راتوں کو جاگ رہے ہیں. جیسے مولانا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے پیارے شعر ہیں، یغوث البحر من طلب العالی ومن طلب العلا سہر الليالي. جو موتیوں کا طالب ہوتا ہے اسے سمندر میں غوطہ لگانا ہی پڑتا ہے، تبھی تو موتی ملے گا. اور جو دنیا میں بلند مقام پہنچنا چاہے اسے راتوں کو جاگ کر محنت کرنی پڑے گی. ومن طلب العلا من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحال. اور جو شخص چاہے بلند مقام حاصل کرنا اور محنت بھی نہیں کروں، وہ اپنی عمر کو ایک خواہش، محال خواہش میں ضائع کر دے گا. تو جہد کوشش. اب اس سے باب مفالہ کا دو مصدر بنتے ہیں، مجاہدہ اور جہاد. جیسے مقاتلہ اور قتال، جیسے مباحثہ اور بحاث، یہ الفاظ بنتے چلے جائیں. اب اس میں وصف کیا ہے؟ باب مفالہ کا وصف کیا ہے، صفت کیا ہے؟ دو فریق مد مقابل بن کر آئیں گے ایک دوسرے کے مقابلے میں. ایک جوہد کر رہا ہے، دوسرا جوہد کر رہا ہے، جوہد سے جوہد ٹکرا رہی ہے تو یہ مجاہدہ ہے. سادہ سی مثال، کوئی ایک ویکنسی ڈکلیئر ہوئی ہے فلاں محکمے میں، فلاں سیٹ خالی ہے، اب بیکاری ہے، ان امپلائمنٹ ہے، سینکڑوں آدمی اس کے لیے کوشش کریں گے اپنی اپنی سی، کوئی سفارش لڑائیں گے، کچھ اور کریں گے. یہ مجاہدہ ہو رہا ہے، ہر ایک اپنی سی کر رہا ہے. یا رسہ کشی کا مقابلہ ہو رہا ہے، ایک ٹیم ادھر ہے، ایک ٹیم وہ ادھر کھینچ رہی ہے، وہ ادھر کھینچ رہی ہے. مقابلہ اسی سے تو بنا، مقابلہ، مجاہدہ، جوہد کوشش. اور مجاہدہ یا جہاد کشاکش. اردو میں ایک لفظ غلط استعمال ہوتا ہے، کشمکش. کشمکش اور لفظ ہے، کشمکش، کھینچو مت کھینچو. یعنی یہ کیفیت ہوتی ہے انسان کی کہ متردد ہے، مذبذب ہے، چلوں نہ چلوں. یہ کشمکش ہے. اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی. وہ کشمکش، کشاکش کہتے ہیں اس کو فارسی میں. ایک دوسرے کے مقابلے میں آ کر جد و جہد سے ٹکرا رہی. تو جہد اور مجاہدہ یا جہاد، اس کا مفہوم سمجھ میں آ گیا. اسی کے وزن پر قتل اور قتال، مقاتلہ. قتل یک طرفہ عمل ہے، کوئی شخص جا رہا تھا، آپ نے گولی مار دی، مر گیا. اس کے سان گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی میری گھات میں بیٹھا ہوا. یہ یک طرفہ عمل ہے، قتل ہے، یہ قتل ہو گیا، قتل ہو گیا. اور جب دو فوجیں آمنے سامنے آ گئے، یہ چاہتے ہیں انہیں قتل کرنا، یہ چاہتے ہیں قتل کرنا، یہ کیا ہو گیا؟ مقاتلہ یا قتال. جہد سے مجاہدہ، کوشش سے کشاکش. یہ تو فارسی میں ترجمہ ہوا، انگریزی میں کیا کہیں گے؟ کوشش کیا ہے؟ ٹو اسٹرائیو فار سم تھنگ، کسی چیز کی کوشش کرنا، ٹو اسٹرائیو فار سم تھنگ. اور جہاد کسے کہیں گے؟ ٹو اسٹرگل اگینسٹ سم تھنگ. اسٹرائیو کے ساتھ فار آئے گا، اسٹرگل اگینسٹ ہوگی. تو جہاد ہے ٹو اسٹرگل اگینسٹ سم ون اور سم تھنگ اور سم گروپ. اور ٹو اسٹرائیو آپ کا ایک مقصد ہے، آپ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں.
یہ اگر بنیادی مفہوم سامنے آ گیا، جوہد سے جہاد، قتل سے قتال، منافقت اور نفاق، وہ بھی ایک اسی وزن پر، منافقت اور نفاق، مجاہدہ اور جہاد، مقاتلہ اور قتال۔ لیکن جب تک دینی اصطلاحات کا روٹ سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کی بنیادی جو اس کا جو اصل ایسنس ہے، فہم جو بنیادی ہے، اس وقت تک آپ اس کے اصل مفہوم کو نہیں سمجھ سکتے۔ اب آئیے دیکھیے، میں درجہ بدرجہ جہاد کی مثالیں دے رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات، کوئی لیونگ آرگنزم، کوئی زندہ حیوان یا لیونگ، کیونکہ آج ہم جانتے ہیں اچھی طرح کہ درخت بھی زندہ ہے، یہ سانس بھی لیتے ہیں، آپ ان کا پھل توڑتے ہیں، صدمہ بھی ہوتا ہے۔ جیسے کسی ماں کی گود سے بچے کو کھینچ لیں آپ، تو درخت کو صدمہ ہوتا ہے، یہ اس کا پھل ہے۔ تو کوئی ذی حیات شے دنیا میں ایسی نہیں ہے جو مسلسل جہاد نہ کر رہی ہو، مسلسل۔ اسے کہتے ہیں جدید اصطلاح میں اسٹرگل فار ایگزسٹنس، جہاد، جہد للبقاء، بقا کے لیے۔ ایک کمپٹیشن ہر میدان میں ہو رہا ہے، بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، مقابلہ ہو رہا ہے، یہ ہر حیوان کر رہا ہے زندہ رہنے کے لیے۔ اقبال نے اس کو کہا ہے جہاد زندگانی، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ یہ جہاد زندگانی، اسٹرگل فار ایگزسٹنس، اپنی بقا، اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے جد و جہد۔ دیر از اے کمپٹیشن۔ یہ جہد للبقا مسلم بھی کرتا، غیر مسلم بھی کرتا۔ مسلم و مومن یہ جہد للبقا کرے گا تو دیکھے گا کیا حلال ہے کیا حرام ہے، حرام کے راستے پہ نہیں جانا۔ اس جد و جہد میں، اس محنت میں، اس جہاد و مجاہدہ میں حرام کا ارتکاب نہیں کرنا۔ جو بندہ مومن اس طور سے جہاد زندگانی میں مصروف ہے، وہ گویا کہ مسلسل عبادت کر رہا ہے، مسلسل عبادت کر رہا ہے، اس کے لیے مسلسل اجر و ثواب ہے۔ حضور نے فرمایا القاسم حبیب اللہ، کمانے والا، محنت کرنے والا، مزدوری کرنے والا، جو اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے مشقت جھیل رہا ہے، اگر وہ شریعت کے دائرے کے اندر ہے تو وہ اللہ کا محبوب ہے، حبیب ہے۔ القاسم حبیب اللہ۔ ایک اور حدیث میں فرمایا التاجر الصدوق امین، وہ تاجر جو سچا ہے، بالکل امانت دار ہے، مع النبیین والصدیقین والشہداء، اس کو معیت حاصل ہوگی آخرت میں انبیاء کی، صدیقین کی اور شہداء کی۔ تو یہ کیا ہے؟ جہاد زندگانی، جس میں کہ ہر لیونگ بینگ، ایوری لیونگ آرگنزم ہر وقت بزی ہے۔ اب ذرا اس سے اوپر آئیے، ہیومن بینگز، انسان، اس کے لیے ایک جہاد ہے، جہاد حصول الحقوق، اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے جہاد۔ ہمیں سیاسی طور پر غلام بنا رکھا ہے، جہاد کرو، اپنے حقوق حاصل کرو۔ اسے آپ کہیں گے جہاد فی سبیل الحریت، آزادی۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس کو بھی کہہ دیا گیا جہاد فی سبیل اللہ۔ بھئی اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے جہاد آپ کا حق ہے، پوری دنیا مانتی ہے۔
ہندو بھی آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے تھے اور زور شور سے کر رہے تھے، مسلمان بھی کر رہے تھے، زور شور سے کر رہے تھے. یہ جسے آپ کہتے ہیں سیلف ڈٹرمینیشن، یہ حق ہے، جد و جہد کیجیے. کولونیل رول سے نجات پانے کے لیے کس نے محنت نہیں کی؟ اور ہمارے ہاں تو خیر بڑی عافیت رہی کہ ہمیں آزادی کے ظہور کے لیے، حصول کے لیے جد و جہد قتال کے درجے تک نہیں لانی پڑی، ورنہ اور جگہوں پر تو قتال ہوا ہے، جنگ ہوئی ہے. شیر کے منہ میں سے نوالا نکال لینا کوئی آسان کام ہے؟ یہ سونے کی چڑیا ہندوستان، انگریز کے منہ سے یہ نوالا نکال لینا. آپ ہزاروں انگریزوں کو قتل کرتے، انگریز لاکھوں کو قتل کرتے ہندوستانیوں کو، تب کہیں جا کر آزادی ملتی. وہ تو حالات کا ایک موڑ ایسا آ گیا. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد برطانیہ اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ فار فلنگ ایریاز جو تھے اس کو کنٹرول میں رکھنا ممکن نہیں تھا. اور دوسرے یہ کہ امریکہ عالمی سطح پر نمودار ہو گیا تھا. اس سے پہلے وہ اپنے ملک کے اندر تھا، اپنے حدود میں تھا، اسے عالمی سیاست سے کوئی سروکار تھا ہی نہیں. ویسے بھی دنیا کا دوسری طرف ہے، وہ دونوں طرف بڑے بڑے سمندر ہے، اٹلانٹک اوشن ہے، پیسیفک اوشن ہے. لیکن سیکنڈ ورلڈ وار میں امریکہ آیا اور عالمی سطح پر مغرب سے ایک سورج طلوع ہو گیا. یہ قیامت کی نشانیوں میں بھی ہے، لیکن وہ بالکل اور شے ہے. سورج مغرب سے طلوع ہوگا. تو استعارے کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ سیاسی میدان میں ایک نئی طاقت مغرب سے ابھری اور وہ آزادی کی جد و جہد کی حامی تھی. لہذا انگریز یہاں سے اپنا بسترا گول کر کے خود ہی چلا گیا. اسے اتنی جلدی تھی کہ پہلے انہوں نے 1948 طے کیا تھا. 1948 میں ہم ہندوستان کو آزادی دے دیں گے اور خود چلے آئیں گے، اور اتنی جلدی تھی کہ سن 47 ہی میں چلے گئے. لہذا ہمیں کوئی جنگ نہیں کرنی پڑی، لیکن اور اکثر جگہوں پر تو جنگ کرنی پڑی ہے. مثلا اب میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، الجزائر میں مڈ 50s 20ویں صدی کے عین درمیان میں جہاد آزادی ہو رہا تھا، فرانس سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جنگ. میں اس زمانے میں منٹگومری میں تھا جو اب ساہیوال کہلاتا ہے، اور وہاں کی جماعت اسلامی کی لوکل جو تنظیم تھی اس کا امیر تھا. تو الجزائر سے ایک وفد آیا 2 افراد پر مشتمل فنڈ جمع کرنے کے لیے. ایک تھے کرنل عودا، کلین شیو، داڑھی مونچھ کچھ نہیں. ایک تھے علامہ بشیر الابراہیمی الجزائری، بہت بڑے عالم. انہوں نے بہت تقریر کی ہے، مجھے آج تک یاد ہے. سن 55 کی بات بتا رہا ہوں، اتنی لذت والی تقریر. ایک عرب ہو، عربی اس کی زبان ہو، علامہ ہو، قرآن اور حدیث ازبر ہو، اور وہ جہاد پر گفتگو، جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، مدد کرو جہاد فی سبیل اللہ. مہاراج جتنا کچھ ہم سے ہو سکا پیسہ جمع کیا، اس کی تھیلی پیش کی. Now prepare for the shock. جب الجزائر آزاد ہوا تو وہاں سوشلسٹ حکومت قائم ہو گئی. بھائی یہ کیا ہوا؟ جہاد فی سبیل اللہ تھا تو اسلامی حکومت آنی چاہیے تھی. یہ کیسے ہوا؟ درخت تو آم کا تھا، اس میں لگ گئی نمولی، نیم کی نمولی کڑوی. یہ کیسے لگا؟ معلوم ہوا وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں تھا، آپ نے غلط نام دیا اس کو. وہ جہاد فی سبیل الحریت، آزادی کے لیے جد و جہد، اس کے لیے جان دینا جائز ہے، بلکہ یہ بھی ایک شہادت ہے مسلمان کے لیے. یہ جہاد فی سبیل الحریت.
غیر مسلم بھی کرے اور کی ہے انہوں نے، اور مسلمان بھی کرے، ان کا حق ہے، اور مسلمان اس میں اسلام کے اصولوں کی پوری پابندی کرتے ہوئے حصہ لے گا تو اگر جان دے گا تو شہید ہے۔ اس لیے کہ حضور نے تو یہاں تک فرما دیا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ آپ کہیں جا رہے تھے، ڈاکو نے حملہ کیا ہے، اب دو راستے ہیں، ایک تو یہ کہ لو بھائی جو ہے میرے پاس لے لو، میری جان بخشی کرو، ایک یہ کہ آپ پڑ گئے اور اس نے آپ کو قتل کر دیا، یہ آپ کی شہادت ہے، آپ کا حق تھا، آپ کا مال تھا، آپ نے اس کی حفاظت میں من قتل دون مالہ فہو شہید، تو مال سے تو بہت بڑی شے ہے حریت، آزادی، حقوق انسانی میں سب سے پہلے تو یہی آئے گا۔ لہذا یہ جو جہاد ہے، بس فرق یہ ہے کہ اسے فی سبیل اللہ نہ کہیے، فی سبیل الحریت۔ فی سبیل کیا ہے؟ کس چیز کی راہ میں آپ جہاد کر رہے ہیں، یہ مجاہدہ کس مقصد سے کر رہے ہیں، یہ ہے جہاد فی سبیل الحریت۔ ہم نے اسے جہاد فی سبیل اللہ کا نام دے کر اور دنیا سے چندے تو لے لیے مسلمانوں سے۔ میں ایک صاحب سے واقف ہوں، وہ آج کل ٹورنٹو میں رہتے ہیں، الہ آباد میں وہ طالب علم تھے، ابھی تعلیم جو ہے کر رہے تھے کہ جب انہوں نے غلغلہ سنا، الہ آباد یہی جو آپ کا سنگم کا شہر ہے جہاں جمنا اور گنگا ملتی ہیں، انہوں نے سنا، تعلیم چھوڑ کر چلے گئے، جہاد میں حصہ لینے جا رہے ہیں، جہاد میں حصہ لینے جا رہے ہیں، وہاں گولی لگی، بہت زخمی ہوئے، اس کے لیے انہیں جانا پڑا انگلستان، وہاں طویل عرصے تک جو پڑے رہے بستر پر ٹی بی ہو گئی، بہرحال ان کی زندگی کا کیریئر جو ہے برباد ہو گیا۔ اب وہ جب مجھ سے ملے ہیں 1980 میں تو کہتے ہیں آج مجھے افسوس ہوتا ہے میں کہاں گیا تھا، اس ملک کی آزادی کے لیے گیا تھا جو اس وقت افریقہ میں شراب کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے۔ یہ ہے مغالطوں میں سے بہت اہم مغالطہ، میں نے ایسی مثال دے دی ہے آپ کے سامنے کہ آپ اس کو اگر رکھیں گے ذہن میں تو کلیئر ہو جائے گا۔ 2 اور 2 4، جہاد فی سبیل الحریت جائز، اور مسلمان کرے اسلامی اصولوں کے تحت جہاد ہے، اور مرے گا شہید ہے۔ اب آئیے تیسرا جہاد، یا ہیومن لیول پر، انسانی سطح پر دوسرا جہاد۔ ایک تو جہاد وہ تھا جو تمام جتنے بھی لیونگ کریچرز ہیں، لیونگ آرگنزم ہیں، وہ کر رہے ہیں، بیکٹیریا میں بھی مقابلہ ہو رہا ہے، وائرس بھی لگا ہوا ہے مقابلے کے اندر، تو ہر شے مقابلے میں ہے۔ حفیظ جالندری نے جو شاہنامہ لکھا تھا اس میں تھوڑی سی اپنی داستان بھی شروع میں لکھی تھی، مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا، تنازع للبقاء کی آہنی زنجیر نے کھینچا۔ میں پہلے عربی مدرسے میں داخل ہوا تھا، وہاں پڑھ رہا تھا، لیکن تنازع للبقاء، جہاد للبقاء، جہد للبقاء، اسٹرگل فار ایگزسٹنس۔ والدین نے کہا کیا کرو گے زندگی بھر، مولوی بن کر مسجد میں بیٹھو گے، لوگوں کی خیرات اور ٹکڑوں کے اوپر پلو گے؟ جاؤ اسکول میں داخل ہو جاؤ، وہاں پڑھو تاکہ اچھی ملازمت ملے گی۔ تو مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا، تنازع للبقاء کی آہنی زنجیر نے کھینچا۔